صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا اجود الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اجنبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بہت دنوں سے فاقہ ہے، لہٰذا مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اتنی بکریاں عنایت فرمائیں کہ ان بکریوں سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وسیع وادی بھر گئی۔ جب وہ شخص لوٹ کر اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ اے میری قوم، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ نوازتے ہیں کہ غریبی اور مفلسی کا اندیشہ بھی نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر 2 پاک اور مطہر اور مقدس ہستیوں کا تذکرہ پاک ہے۔ ناظرین، پہلی شخصیت وہ جو میں بس کہاں سے آغاز کروں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ تو شہزادے ہیں اہل بیت کی، یوں کہہ لیجئے کہ گلشن کے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، ہمارے تمام اسکالرز کی جانب سے، تمام دیکھنے والوں کو، زمین والوں کو، آسمان والوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو پہلی شخصیت ناظرین یہ ہوں گی کہ جن کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ دوسری شخصیت وہ کہ جن کی جنت مشتاق ہے ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بات یہ ہے کہ ولادت کسی بھی بچے کی ہو، کسی کے یہاں بھی ہو ناظرین، وہ والدین کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور بچہ اگر مدنی ہو تو پھر کیا ہی کہنا، اور مدنی ہونے کے ساتھ بھی اگر گھرانہ سادات میں ہو تو نور علی نور کی بات ہے کہ ہم گناہ گاروں کے یقین ناظرین وہ سر کا تاج ہوا کرتے ہیں، اور گھرانہ سادات میں بھی اگر جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر گوشے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشے کی پیدائش ناظرین، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی خوش ہیں، تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی خوش ہیں، اور امام علی مقام اور سیدہ رباب بھی خوش ہیں علیہم السلام، اور بی بی زینب بھی خوش ہیں ناظرین، امام زین العابدین بھی خوش ہیں، امام قاسم بھی خوش ہیں، علی اکبر بھی خوش ہیں، بی بی سکینہ بھی خوش ہیں علیہم السلام، کہ زمین والے بھی خوش ہیں اور یقیناً آسمان والے بھی خوش ہیں۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ 9 رجب المرجب 60 ہجری کے حسین دن مدینہ منورہ جیسے عظیم شہر میں یہ پھول جب گلشن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں کھلا تو اس کی خوشبو ناظرین، اس کی خوشبو سے پورا کا پورا مدینہ مہک گیا کہ اصغر کی ولادت کا ہے جشن زمانے میں، ایک پھول کھلا ہے صاحب تطہیر کے گھرانے میں، مصروف ہیں مومن بھی رضا اور ملک بھی، کچھ فرش سجانے میں، کچھ
عرش سجانے میں۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کا تذکرہ پاک انشاءاللہ آج ہم کریں گے کہ بقول امام شافعی علیہ رحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا اسم گرامی علی اور بعض روایات کے مطابق آپ کا نام عبداللہ علیہ السلام ہے۔ آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ رباب بنت امراء القیس بن عدی ہے۔ 28 رجب المرجب ہے ناظرین، 60 ہجری ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بقائے اسلام اور اسلام کی حیات کے لیے ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ سفر ناظرین یقیناً رہتی دنیا تک اسلام کی عمارت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اس عظیم سفر میں جہاں خاندان عصمت و طہارت کے دیگر افراد بھی شامل ہیں، اس کاروان حریت اسلام میں ناظرین سب سے معصوم مجاہد جناب علی اصغر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت ناظرین روایتیں بتاتی ہیں کم و بیش 18 دن کے تھے، اور جس وقت آپ کربلا کے میدان میں صعوبتوں کو برداشت کرتے کرتے پہنچے ہیں اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 مہینے ہوئی تھی۔ ناظرین آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بزرگی پر امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آخری جملے ادا کر رہا ہوں، کہ اے آل رسول، یعنی آپ ہی کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ اے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جو درود نہ بھیجے ناظرین اس کی نماز نہ ہو، تو جو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے نہ جوڑے پھر وہ جا کر کہاں پر کھڑا ہوگا۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو ظاہر ہے جو آپ کا ایک خاندانی پس منظر، خاندانی عظمت، تعارف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا حکم دیا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ جہاں اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دو وہاں اہل بیت کی محبت کا بھی انہیں سبق دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ان نفوس قدسیہ سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے۔ اللہ۔ اب معصوم علی اصغر جیسا طیب، طاہر، مزکی، اللہ کیا کیا نام دیں۔ کربلا کی سرزمین پر آپ جس مرحلے سے گزارے گئے وہ در حقیقت تسلسل ہے کہ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تمہارا یہ دعویٰ ہم ٹھوک بجا کر لیں گے، صرف زبانی کام نہیں چلے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ۔ یہ ابتلا جب امام الانبیاء پر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ فرماتا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ، اب یہ جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ عطا کیا، اس سے پہلے بتایا کہ وہ بوجھ بھی آپ نے اٹھایا جس نے آپ کی کمر توڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ، اب ترکنا علیہ فی الآخرین جو کہا گیا ابراہیم علیہ السلام سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک طرف ابراہیم ہے ایک طرف حسین ہے، انتخاب فرما لیجیے۔ علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کو اس لیے چنا بیٹے کی قربانی دے کر کہ آپ سید الرسل ہیں اور یہ جنت کے سردار بنیں گے۔ آپ سے قربانی لی گئی ابراہیم اور حسین کی علیہ السلام، اور حضرت حسین علیہ السلام سے قربانی لی گئی علی اصغر کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان مراحل سے گزر کر جب ہم اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ معصوم جو آج کے دن کی برکتیں اور مبارکیں لے رہے ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں
کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیا بات ہے، کیا بات، اللہ سے سبحان اللہ۔ تعلق جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اگر جنت لینی ہے تو پھر اس کے لیے اپنی جان بھی بیچنی پڑے گی، اپنا مال بھی بیچنا پڑے گا، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کے آئینے میں جب ہم علی اصغر معصوم کی عظمتوں کا تصور لاتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اے بندے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے یہی راہ اختیار کرنی ہوگی کہ اس کی راہ میں قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا ہوگا۔ جس دن انسان اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتا ہے تو پھر اس کے حصے میں ذلتیں اور رسوائیاں آتی ہیں، سرفرازی نہیں آتی، غلبہ نہیں آتا، عزتیں نہیں آتی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، اہل بیت اطہار کی محبت ظاہر ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جو کچھ کیا یا جو کچھ کر گئے سب ہمارے لیے تو ہے؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ باب الحوائج، طفل صغیر، طفل ردی، سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات، سفینہ کربلا کے اندر سب سے کم سن، سب سے کم عمر، سب سے ننھے، سب سے ننھے، آئے ہائے، سب سے معصوم، لیکن اہل بیت اطہار کا ہر فرد، چاہے وہ سن صغیر کا حامل ہو یا سن کبیر کا حامل ہو، یکساں طور پر سرچشمہ ہدایت ہے اللہ اکبر، اور اکمل ولایت کے مقام پر فائز ہے۔ اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری ممدوح شخصیت اور ان کی قربانی اور امام علی مقام کی قربانی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کی اساس ہے کیا؟ لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، وہ اساس الاسلام حب و اصحابی حب و اہل بیت بیتی۔ آپ نے فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جب بنیادیں ہی منہدم ہو جائیں گی تو عمارتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ اللہ عمارتیں خود زمین بوس ہو جاتی ہیں، تو گویا اپنے ایمان کی عمارت کو کامل اور مضبوط کرنے کے لیے ان کی بنیادوں پر توجہ دینی چاہیے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جب بھی اولاد سے سرفراز فرمائے، جب بھی اولاد سے سرفراز فرمائے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اولاد کو بچپن سے 3 باتیں ان کے رگ و ریشے میں اتارنا شروع کر دو۔ ٹھیک۔ اور پہلی کیا ہے؟ میری محبت، پھر میرے اہل بیت کی محبت، اور پھر تلاوت قرآن، پھر قرآن کریم۔ کیٹاگوریکلی آپ نے تینوں چیزوں کو بیان فرما دی۔ پہلے اپنے نبی کی محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے جو انسان سے تقاضا کرتی ہے، اور پھر وہ مقام آئے گا کہ تمہاری اولادوں کے رگ و ریشے کے اندر خون کی جگہ حب اہل بیت دوڑے گی اور حب مصطفیٰ دوڑے گی۔ قرآن کریم بعد میں کھول کے رکھنا ہے، پہلے یہ 2 چیزیں ان کے دلوں میں راسخ کرنی ہے۔ رسالت، اچھا میں نے بتایا سن صغیر کی بات کی اور میں نے سن صغیر کی بات کی۔ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک امام ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں آپ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ میرے اہل بیت کے جو افراد ہیں وہ صغیر ہوں یا سن صغیر کے حامل ہوں یا سن کبیر کے۔ آپ نے فرمایا لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر، یہ 2 چیزیں تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی۔ اور جن 2 چیزوں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، پہلی دوسری سے زیادہ اہم اور دوسری پہلی سے زیادہ اہم ہے، دونوں بڑی۔ آپ فرمایا کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنے اہل بیت کی محبت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن میرے اہل بیت سے جدا ہوگا نہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ فرمایا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملیں گے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلِفُونِ فِيمَا، اب دیکھنا تو یہ ہے کہ میرے بعد تمہارے رویے ان کے ساتھ کیسے ہیں، تم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو۔ اور اب یہی دیکھنا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر ہی ہم نے اندازہ لگانا ہے۔ آپ نے ارشاد، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ میرے امام حسین جو ہیں، میرے نواسے جو ہیں، یہ سفینہ نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ گویا اہل بیت کا ہر فرد
ہدایت کا سر ذرا چراغ ہے. کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ذرا اس پہ تھوڑا کامنٹ فرما دیجیے نا ذرا. رسالت ہے آپ نے ارشاد ہے کہ میں تم سے اپنی اس تبلیغ پر، اپنی اس مسائی پر، اپنی تکالیف پر کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا. تقاضا ہے تو ایک بات کا کہ اہل بیت سے محبت کرو. اور جب رسالت امام، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے حکم آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا. اور رسالت امام علیہ السلام کو تو اپنے اہل بیت کی ہلکی سی تکلیف بھی گوار، ایون دیٹ کہ سورج کی تپش اور حرارت بھی گوارا نہیں تھی. آپ گھر تشریف لاتے ہیں اپنی صاحبزادی کے خاتون جنت کے، اور آ کے پوچھتے ہیں اینا بنائیا، فاطمہ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ عرض کیا کہ وہ تو تشریف لے گئے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، وہ چلے گئے باغ میں. وہاں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا باغ کے اندر تو ننے بچے دونوں باغ کے اندر کھجوریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کو ارشاد فرمایا کہ فیا علی الا تقلبوا ابنتی قبل الحر، اے علی میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو اور اس کی حدت اور حرارت اور تپش جو ہے وہ میرے بچوں کو لگے، اس سے پہلے میرے بچوں کو گھر لے آنا. آپ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ کھجوریں توڑ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے انہیں میرے گھر لے آئیے گا. میں تو ایک بات جانتا ہوں، بات آگے بڑھاتے ہیں اپنا برکاتی صاحب، کہ علامہ صاحب اس پہ آپ ذرا کامنٹ فرمائیے کہ ایک اگر پورے واقعہ کربلا کو جو لوگ بات کرتے ہیں، بات تھوڑی سی کہیں اور جا رہی ہے، لیکن یہ کہ ہم وہیں آ جاتے ہیں کہ جی طاقت کے اصول کے لیے معاذ اللہ گئے تھے، یا جنگ کے لے جانے کی ضرورت کیا تھی. اگر صرف اسی بات کو اٹھا لیں کہ امام علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے بچے کو کوئی لے کے جو ہے وہ اس طرح سے لڑنے کے لیے نہیں جاتا، میرا خیال ہے سارے دلائل سامنے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. کیا فرمائیں گے کہ جو نانا کا مدینہ، اپنا مدینہ، جن کی وجہ سے مدینہ اس مدینہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ 18 دن کی عمر میں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصیت کی، جس ہستی کے ذکر سے ہم خود کو مشکبار کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پر کوئی بھی شخص ہو، اس کا ننھا بیٹا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اپنے بچے کو خاص طور پر اس عمر میں لازماً پیار کرتا ہے، سینے سے لپٹاتا ہے اور اس کی بلائیں لیتا ہے. ہر ایک کو یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کم عمر بچے کی محبت ودیت فرمائی ہوتی ہے. حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے جو آج کا پروگرام جاری و ساری ہے، اس میں کچھ چیزیں ابتداً توجہ طلب ہیں. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ حضرت رباب رضی اللہ عنہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، اور ان کے نانا جان کا نام امرؤ القیس تھا. ایک امرؤ القیس شاعر گزرے، وہ اس سے پہلے گئے، لیکن یہ امرؤ القیس، ان کا تعلق جو ہے وہ جس قبیلے سے تعلق حاتم طائی کا تھا، اسی قبیلے سے ان کا تعلق، قبیلہ طے. ہاں جی، قبیلہ طے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے دور فاروقی میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ امرؤ القیس اپنی 3 صاحبزادیوں کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، ٹھیک، اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا. اور اس کے بعد ان کی تربیت کے لیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مقرر کیا گیا. ٹھیک. تو یہ 3 بہنیں تھیں، رباب، سلمہ اور محیات. یہ حضرت امرؤ القیس کی بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی اہل بیت کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، اتنا گھر کر گئی کہ حضرت مولا علی سے آج خود درخواست کر دی کہ اگرچہ یہ کوئی لیول تو نہیں ہے، لیکن میری محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ آپ بذات خود کرم نوازی فرمائیں اور میری شہزادیوں کو قبول فرمائیں. اللہ اکبر. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے محیات جو بڑی بیٹی تھی ان کے ساتھ نکاح فرمایا. اس کے بعد جو دوسری بیٹی تھی سلمہ، ان کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسن کا نکاح فرما دیا. اچھا. اور تیسری بیٹی رباب، ان کا نکاح حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرما دیا. اچھا. تو یہ اس طریقے سے ان کا رشتہ بھی ہوا آپس میں. اس کے بعد جب یہ وقت گزرا ہے تو جنید صاحب یہ بات قابل غور ہے، یہ دور فاروقی کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ سن 60 ہجری کے اندر رجب شریف میں ان کی ولادت ہوئی ہے. جی جی. تو یہ درمیان میں کم و بیش 36 برس کا وقفہ بنتا ہے. جی جی بالکل ایسا ہے. اتنی عمر کے بعد جا کر ان کی ولادت ہوئی حضرت علی اصغر کی. اللہ اکبر. تو اب خود سوچیں کہ 36 برس کے بعد اگر ولادت بنے کسی کی تو پھر باپ کو اور ماں کو کتنی اللہ 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 اللہ. اب ایک اور بھی اس کا خوبصورت ٹچ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تھی
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سے تولد ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک اس وقت 56.5 برس تھی، 56.5 برس، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ حضرت علی اصغر کی ولادت ہو رہی ہے تو اس وقت خود امام حسین پاک کی اپنی عمر 56.5 برس ہو رہی ہے۔ کیا مماثلت ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ کس قدر ایک سبحان اللہ، قدرت کا، اس میں کسی اور کا عمل دخل کیا نہیں، خوبصورت یہ قدرت کا کتنا پیارا ایک امتزاج ہے۔ اسی طرح جب ان کی ولادت ہوئی تو آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ ایک نام تو باقاعدہ رکھتے تھے، لیکن ایک نام اور بھی اپنے تمام اولاد میں آپ نے عطا کیا، تینوں بیٹوں کا حضرت امام پاک نے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہو کر دمشق میں پہنچے تو یزید نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا نام علی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک علی تو کربلا میں شہید ہوا، تو کون سا علی ہے؟ انہوں نے کہا بھی میں بھی علی ہوں، میرا ایک اور بھائی بھی علی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، ایک ہی باپ سے 3 بیٹے اور تینوں کا نام علی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 بیٹا دے تو سب کے نام علی رکھوں، سبحان اللہ، اپنے ابا جی کے نام پہ رکھوں گا۔ یہ ان کے اپنے والد گرامی قدر کے ساتھ کس قدر زیادہ محبت۔ آئیے اب ہم انتہائی محبت، عقیدت اور ادب کے ساتھ چلتے ہیں ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ناظرین کہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنت جن کی مشتاق ہے، طلبگار ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ناظرین اگر یہ 2 مصرے ناظرین میں ایک ہستی کی بارگاہ میں رکھوں تو ہستی بنتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زہد و قناعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن میں سجانے والے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور صحابی رسول سلمان الخیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین مجوسیت سے عیسائیت اور عیسائیت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت تک کا جو مشکل ترین سفر طے کر کے اس در کے غلام بن گئے ناظرین کے جن کے در پر شاہوں کے سر جھکا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کا ترہ امتیاز ہے کہ انسان کی غلامی کا طوق اتار کر اصل غلامی جو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اس کا تاج اپنے سر اقدس پہ سجا لیا۔ یعنی جن کے خریدار خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غزوہ خندق کے موقع پر جن کے مشورے سے خندق کھدوائی جائے اور جب خندق کے موقع پر آپ کی سرگرمی، کیا کمال روایت ناظرین، ذرا سنیے گا کہ عشق جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے کہ کیا اللہ نے رفعت عطا کی کہ جب خندق ناظرین خودوانے کا موقع آیا تو آپ کی سرگرمیوں کو، آپ کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر صحابہ میں جو ہے وہ گفتگو ہونے لگی تو مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے، انصار نے جب یہ سنا تو پکار کے کہا کہ سلمان ہمارا ہے، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ جملے گئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، یعنی سلمان ہمارا ہے۔ میں ناظرین کسی کو کہوں کہ کوئی میرا ہے بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوئی پکار کے کہے کہ جنید میرا ہے یہ بڑی بات ہے۔ اب یہ تو انسانوں کی بات ہے، ذرا سوچئے کہ پوری کائنات پکار کے کہتی ہے کہ سرکار علیہ السلام ہمارے ہیں، لیکن جہاں گنبد خضرا کے مکین کسی کے لیے فرما دیں کہ وہ میرا ہے ناظرین تو پھر ان کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین یا انصار کی بجائے ناظرین اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ مقام وہ ہے کہ اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشتاق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں آپ کو مدائن کا گورنر مقرر فرمایا، گورنر بنے مگر قوم کے خادم کی طرح رہے۔ ناظرین آج اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتی تھی، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں، یتامہ میں، بیواؤں میں جو غربا تھے ان کے اندر تقسیم فرما دیتے تھے، اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر چند درہم کماتے تھے اور اسی سے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ناظرین ایک گورنر کی، جو مدائن ایک اسٹیٹ تھی اس کے گورنر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن خوبیوں کے جامع تھے۔ اب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم کی جگہ اپنے لیے تم ان یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو سمجھ لو۔ پھر فرمایا کہ وہ تو ہم یعنی اہل بیت میں سے ہیں اور وہ ہمارے ہی ہیں، علم اول
اور علم آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، یعنی انہوں نے حاصل کیا۔ کتاب اول یعنی انجیل اور کتاب آخر یعنی قرآن پاک پڑھی، وہ علم کا ایسا سمندر ہیں جو ختم نہ ہو سکے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سبقت لے جانے والے یعنی دین حق کی طرف اپنے اپنے علاقوں اور قبیلوں میں سے 4 لوگ ہیں۔ 4 لوگوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ میں عرب میں سب سے آگے بڑھ جانے والا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل روم میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اہل فارس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اہل حبش میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہم ناظرین ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ آئیے جناب ان کی بات کرتے ہیں کہ جنت جن کی طلبگار ہے، جنت جن کی مشتاق ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو جب پڑھتا ہوں، آپ یقین مانیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ایک بات ہے نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ میں بس یہ مصرع دیکھتا ہوں اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آتے ہیں کہ جن کا خمیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندا ہوا ہو، مجوسیت کو بھی چھوڑا، عیسائیت کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے صحابیت کو اور غلامی کو جو اختیار کر لیا۔ ذرا بتائیے یہ سفر کتنا لطیف ہے۔ یہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم علی اصغر سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اہل بیت کا خون ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ساتھ ہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا اہل بیت قرار دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل عمر ہے اور آپ کی طویل جد و جہد ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک ان کی زندگی ہر سننے اور پڑھنے والے کو یہ درس دے رہی ہے کہ مسلمان کو شعوری مسلمان بننا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ جب ہم مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک ایک کو ستارہ قرار دیا جو اپنے رشد و ہدایت کا ایک خزانہ لیے ہوئے ہے۔ سبحان۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی ایک متمول خاندان کا فرد ہیں۔ آپ کا خاندان، آپ کے والد ذمہ دار بھی ہیں اور مذہبی طور پر آتش پرست ہونے کی بنا پر آتش کدہ بھی ان کے پاس ہے۔ اب جس انسان اور آگ بجھنے نہیں دیتے تھے وہ، آپ جس بچے نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہو کہ تمول اور عبادت ان کے عقیدے کے مطابق دونوں ہوں، تو ان کو اس بات کی جستجو ہوئی، اور پہلی بار جب آتش پرستی سے ہٹ کر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو دیکھا تو وہ آپ کو طریقہ اچھا لگا اللہ کہ آگ کی پوجا کیا ہے، بتوں کی پوجا کیا ہے، اللہ اللہ۔ یہ بیکار کاموں سے ہٹ کر پھر آپ کے اندر جب یہ بات شعوری طور پر پیدا ہوئی تو پھر آپ تکلیفیں سہتے ہوئے آپ نے اصفہان کو چھوڑا، شام گئے، شام کو چھوڑا، نصیبین گئے، نصیبین کو چھوڑا، آپ اموریہ آئے، اور وہاں سے اس حقیقت پسند عالم نے، اس پادری کو بھی تو ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جس نے بتایا تھا، جس نے حقائق دنیا کے سامنے رکھے کہ قیامت تک آنے والے عیسائیوں کبھی بھی حق کو چھپانے کی کوشش واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا نکتہ ہے، بہت اچھا، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بہت اچھا نکتہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ جس حق کی تلاش ہے وہ وہاں ملے گا۔ اب یہاں یہ باب ختم ہوا، اب باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل رہا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو، وہاں تمہاری ساری مرادیں بر آئیں گی، تم باغ باغ ہو جاؤ گے، تمہیں وہ چیز ملے گی کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب ایک بات بتائیے، یعنی کیسی بات ہے وہ ہے نا کہ اگر ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی بڑا ایک انسان بڑا اون کرتا ہے نا، ایک تفاخر سے کہتا ہے یہ تو میرا بندہ ہے، میرا ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا، ایسے بالکل کسی کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہو اور آدمی کو اس سے پیار ہو، آدمی کہتا ہے یہ تو میرا آدمی ہے، میرا، انسان فخر محسوس کرتا ہے۔ کیا بات، جن کو مہاجرین یہ کہیں کہ ہمارا آدمی، جن کو انصار یہ کہیں ہمارا آدمی، اور جن کو سرکار یہ فرمائے کہ ہمارا آدمی، بتائیے تو صحیح ذرا اس بارے۔ محبت کا جو مجھے معراج نظر آتی ہے وہ ہماری ممدوح شخصیت میں نظر آتی ہے، رسالت امام علیہ سے محبت، ان المحب لمن یحب مطیع، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور اطاعت گزاری میں سلمان فارسی کمال درجے پر فائز تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو عثمان کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں،
ایک جگہ رک کے آپ نے درخت کی شاخوں کو زور سے جھنجھوڑا اور اس کے خشک پتے جب گرے تو فرماتے ہیں کہ ابو عثمان الہندی آپ یہ بتائیے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو نے کہا میرے علم میں نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح گزر رہا تھا تو آپ نے درخت کی شاخوں کو جھنجھوڑا اور اس سے پتے گرے، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح گراتا ہے جیسے پتے گر جاتے ہیں۔ سنت کا اس قدر اتباع تھا، اور جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو گھر تشریف اپنے بنی کندہ کے اندر گھر آئے تو دیکھا کہ پردے لٹک رہے تھے، کرٹنز تھے، تو پوچھا یہ کیا بخار چڑھ گیا، بخار آ گیا مکان کو، آپ نے پردے لگا رکھے ہیں یا بیت اللہ یہاں اتر آیا ہے؟ آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا، اور ہمیشہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی سفر کیا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے دوران سفر نماز قصر ادا کی۔ جب آپ نے سکونت ترک کی مدینہ سے اور پھر دوبارہ تشریف لائے 13 شاہ سوار ساتھ تھے تو فرمایا میں قصر پڑھوں گا، جو کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ حالت سفر میں جو ہے قصر ہی نماز ادا کی۔ اس قدر آپ کو محبت اور ہمدردی تھی۔ میں بطور خاص ایک دعا کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ رسالت امام علیہ السلام جب آپ کی عیادت کی تشریف لے گئے تو آپ نے دعا مانگی، کنز العمال میں آتی ہے، فرمایا یا سلمان شف اللہ سقمک، اے سلمان اللہ تعالیٰ تجھے بیماری سے شفا عطا فرمائے، وغفر ذنبک، اللہ آپ کی لغزشوں کو معاف فرما دے، وعافاک فی دینک و جسدک، اللہ آپ کے جسد بدن کے اندر عافیت عطا فرمائے، الا مدت اجلک، جب تک کہ آپ دنیا میں موجود ہیں آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ خندق کی کھدائی سے لے کے ایران کی رزم آرائی تک آپ مرد توان اور جوان اس دعا کا اس قدر اثر ہوا۔ ایک طرف تو درویش اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلافت کا دور ہے، اور اسی میں آپ کو ڈپیوٹ کیا گیا، مدائن کی گورنری آپ کو دی گئی، اور وہاں جو آپ کی درویشی نظر آتی ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے برکاتی صاحب، کہ وہ تو ایسا ہے کہ اگر صرف انہی کو پڑھنا شروع کر دیں تو سمجھ آ جائے کہ طرز حکمرانی کیا ہے۔ جی اس میں سب سے پہلے بات تو میں 1-2 آیات اشارہ کر کے آپ کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ عرض کیا، حضور میں فلاں فلاں جگہ سے آیا، جس طرح بھی بات ہو رہی تھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، تو جو اس وقت عیسائی تھے، کچھ نصرانی وغیرہ دیگر، ان کے بارے میں ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی نے کہ فلاں اس طرح کا تھا، فلاں اس طرح کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نے کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا وہ نجات پا گیا، اس کے بعد جس نے ان کا کلمہ جاری رکھا تو بھی وہ نجات نہیں پا سکا، چونکہ وہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر مجھ سے پہلے تک جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ نجات پا گئے، اور اس کے بعد جب میری بعثت ہوگی تو اب کسی اور نبی کا کوئی کلمہ پڑھے گا تو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، یہ آیت کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک سفر میں آپ کے ساتھ 2 افراد تھے، وہ آپ کے ساتھ خدمت گزاری کرتے رہے، جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر جو ہے نا حضرت ابھی ان کو چھٹی نہیں ملی تھی گھر جانے کی، تو گورنمنٹ کے ذمہ تھا ان کا خرچہ جو بھی ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی آپ حضور سے ہمارے لیے کھانا طلب کریں۔ جب آپ کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا اسامہ سے جا کے کہہ دو کہ ان کے پاس اگر ہے تو وہ دے دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ گئے تو انہوں نے کہا جی کھانا تو میرے پاس ختم ہو چکا ہے، جب بنائیں گے تو پھر ان کو بھوک بہت زیادہ تھی۔ پھر یہ ادھر گئے تو انہوں نے کہا کسی اور صحابی سے طلب کر لیں، تو جب کسی انصار کے پاس بھی گئے 2-3 جگہوں پہ نہ ملا، انہوں نے آپس میں بات کی، کہتے یار یہ تو ایسا بندہ ہے بھوک کی بے قراری سے، وہ کہنے لگے یہ تو اگر بھرے ہوئے ان کو کنویں پہ بھیج دینا تو وہ کنواں بھی خالی ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے آپس میں کی۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا ہم خود حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، جب آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تمہارے منہ سے سبز گوشت کی بو آ رہی ہے، مجھے سبز گوشت کی بو۔ انہوں نے کہا حضور ہم تو بھوکے، ہم نے تو کھایا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہاں بیٹھ کر تم نے حضرت سلمان فارسی کی غیبت نہیں کی؟ تو یہیں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ کا نزول کیا، ایک یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک تو یہ، اور دوسرے نمبر پر ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو آپ نے جو کہا بھی آج کے حکمرانوں کے حوالے سے، تو جب آپ کے دور حکومت میں چوریاں بڑھی مدائن کے اندر، اور مجھے تو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ 92 کے جو انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا 92 نیوز نے بغداد شریف میں، تو مدائن میں آپ کے مزار پر انوار پہ حاضری کا بھی شرف حاصل، سبحان اللہ۔ تو آپ نے جب چوریاں بڑھ گئی تو کوئی بھی نہ تھا اس کو سنبھالنے والا، تو آپ نے کتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم جو ہے وہ ان چوروں کو پکڑو، اور انہوں نے پکڑا۔ حکمرانی ہے کہ اگر آپ منصف ہو، آپ حکمران ہو، تو یہ جانور بھی آپ کی فرما۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے۔ کتاب الشفا میں
آنکھوں کی بیماری کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موسمی حالات کے باعث کسی کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ آنکھوں پر ٹھنڈے پانی سے زیادہ چھینٹے مارے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ علم کی مثال دریا کی سی ہے، اس میں سے کتنا ہی خرچ کرو گے علم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ مبارک ہو ہوئے پیدا علی اصغر، مبارک ہو ہوئے پیدا علی اصغر، مدینے میں خوشی کے شادیاں ہیں بجے گر گر، مدینے میں خوشی کے شادیاں ہیں بجے گر گر، ریاض سید کونین میں ایک پھول مہکا ہے، ریاض سید کونین میں ایک پھول مہکا ہے، بہار تازہ کی آمد ہوئی گلزار حیدر پر، بہار تازہ کی آمد ہوئی گلزار حیدر پر، مبارک ہو ہوئے پیدا علی اصغر، حسین ابن علی کو مل گیا ہے چاند سا بیٹا، حسین ابن علی کو مل گیا ہے چاند سا بیٹا، علی اصغر کی آمد پر ہے خوش سب آل پیغمبر، مبارک ہو ہوئے پیدا علی اصغر، حلال عید سے بڑھ کر علی اصغر کی آمد ہے، حلال عید سے بڑھ کر علی اصغر کی آمد ہے، چھلک اٹھا کناروں سے ہے ساجد خلد میں کوثر، چھلک اٹھا کناروں سے ہے ساجد خلد میں کوثر، مبارک ہو ہوئے پیدا علی اصغر، مدینے میں خوشی کے شادیاں ہیں بجے گھر گھر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين